پھر آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے والا آپ کو نہ بنا لیں، اور پھر اس فیصلے کے بعد دل میں کوئی خلل بھی محسوس نہ کریں، مطلب پوری طرح مطمئن ہو جائیں، یعنی انہیں اس بات پر پورا یقین ہو کہ جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یہی سب سے بہتر ہے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہم کسی بڑے کا حکم مان تو لیتے ہیں لیکن دل میں ایک ملال یا خلش باقی رہتی ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ضروری تو نہیں تھا، ایسے کر لیتے تو زیادہ آسانی ہو جاتی۔ تو یہاں یہ بھی مینشن کر دیا گیا کہ صرف حکم اوبے کرنا کافی نہیں، تمہارا دل سے اس فیصلے پر سیٹسفائی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر فل سیٹسفیکشن ہے تو پھر ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خوش رہنا ایمان کا جزو لازم ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جس کی بہت تاکید کی گئی وہ ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی بہت پھیل چکی ہے اور تمام مسلمان والدین اپنے بچوں کے لیے بس انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیں، نماز کے الفاظ زبانی یاد کر لیں، کچھ چھوٹی صورتیں جو نماز میں پڑھنی ضروری ہیں وہ یاد ہو جائیں اور 6 کلمے یاد کر لیں، جبکہ 6 کلموں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی اوتھینٹک بیس نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ان 6 کلموں کی بجائے قرآن کی 6 اور صورتیں یاد کروا لی جائیں، لیکن ہمارے قاری صاحب سب سے زیادہ زور انہی 6 کلموں پر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں جانتے، بس انہوں نے سنی سنائی اس چیز کو فالو کیا اور آگے سے یہ فالو ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ہم سب میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونے کا یہ قرض اتارنا چاہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ قاری صاحب کے ذریعے یا خود جوڑ توڑ کر کے شروع سے آخر تک گرتے پڑھتے ایک دفعہ قرآن ختم کر لیں تو بس اب مسلمان ہونے کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کا ایک رکوع یا کچھ آیات صبح ضرور تلاوت کرتے ہیں تاکہ دن کا آغاز نیک کام سے ہو، یعنی تلاوت قرآن سے ہو اور سارا دن اچھا گزرے، اور وہ بھی یہ کام بغیر ترجمے کے ہی کرنا پریفر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ترجمہ پڑھنے کا، اور شاید اس کی بنیاد ایک حدیث کو بنایا گیا ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تقریباً 98% لوگ صرف اسی ثواب کی نیت سے قرآن کی کچھ آیات روزانہ پڑھتے ہیں اور اسی کو وہ قرآن کی تلاوت سمجھتے ہیں، حالانکہ تلاوت کا جو اصل مفہوم ہے وہ پڑھنا نہیں ہے۔ عربی زبان میں لفظ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، یعنی پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ جیسے بطخ اور مرغی کے چوزے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جہاں مرغی جاتی ہے چوزے بھی لائن بنا کر اس کے پیچھے وہیں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح فالو کرنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو ہماری نظر یا ہماری انگلی ان لکھے ہوئے الفاظ کو فالو کرتی ہے، اس لیے اسے تلاوت سے منسوب کر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً لفظ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا یا کسی کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا۔ اور مسلمانوں میں غلط فہمی پھیل گئی کہ بس قرآن کو پڑھ لینا کافی ہے، سمجھنا یا عمل کرنا اتنا ضروری نہیں، یہ تو کوئی بہت زیادہ نیک یا اللہ کا ولی ہو تو اس کے کرنے کا کام ہے، عام لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس صحابہ کرام قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے،
آپس میں ڈسکشنز کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے خیال میں اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ حالانکہ قرآن تو ان کی اپنی زبان یعنی عربی میں تھا، تو انہیں سمجھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب وہ اس کے مفہوم کے بارے میں سوچا کرتے تھے تاکہ اچھے طریقے سے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ اور یہی چیز اصل مقصود ہے کہ جس کا ذکر خود قرآن میں بار بار آیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اسی طرح افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے ایک کتاب آپ کی طرف نازل کی جو بہت بابرکت ہے، مبارک ہے، اور کس لیے نازل کی؟ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ اور اس حوالے سے بہت سی واضح احادیث بھی موجود ہیں کہ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور ساتھ میں ایک کوئی چھوٹی صورت، تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور سب سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مبنی ہوتی ہے، تو 7 اور 3 10، مطلب ایک رکعت میں کم از کم 10 آیات مسٹ ہیں۔ اب ان 10 کو آپ 100 رکعت کے لیے ملٹیپلائی کر لیں تو 1000 آیات بن گئی، اور اس کے ساتھ تسبیح، تکبیر، رکوع، سجود، درود اور دعا سب کچھ ملا کر نماز کی پھر ایک رکعت بنتی ہے۔ اور اس سب کے مقابلے میں ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ تھا، یعنی یہ طریق ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا کہ ایک چھوٹی صورت مثلاً سورہ العصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ لینے سے افضل سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کا مقصد قرآن کی ہر آیت کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کا ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جب تک ہم قرآن کی آیات کو اپنی زندگی میں عملاً شامل نہ کر لیتے تھے تب تک ہم اگلی آیات یاد نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صرف سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں مجھے 6 سال لگ گئے، اور ہم لوگ بس ساری زندگی قرآن کی گنتی پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایون رمضان میں بھی اکثریت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھاگم بھاگ قرآن کا ناظرہ کسی طرح رمضان میں پورا کر لیں، یا جن کی سپیڈ ذرا تیز ہوتی ہے وہ 2-3 دفعہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے حقائق آ گئے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھیں کھول کر پڑھا یعنی سمجھ کر، تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہ، اور جس نے اندھا ہو کر پڑھا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات بیان ہوئی ہے کہ اگر جنگ
اور امن کے بارے میں کوئی خبر تم تک پہنچے تو اسے فوراً پھیلانے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ تحقیق کر لیا کرو یا ایسے لوگوں تک پہنچا دیا کرو جو اس کی حقیقت کو چیک کر لیں۔ ایسے خام خواہ سنسنی پھیلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اور اس حکم کی آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت اہمیت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں ہر کوئی بغیر تحقیق کیے عجیب و غریب خبریں آگے سے آگے پھیلاتا رہتا ہے، اور اس طرح موسٹلی ایک بے بنیاد بات بھی بہت مشہور ہو جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ آیات میں اللہ کے ذکر کے حوالے سے انتہائی اہم بات بیان فرمائی گئی۔ فرمایا کہ ذکر ہر حال میں کرتے رہو۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو یاد کرنا یا پھر یاد رکھنا؟ لیکن ہمارے ہاں تو تسبیح کے دانوں کو پھیرنے کو ذکر سمجھا جاتا ہے، یا اونچی آواز میں ایک ہی لفظ بار بار رپیٹ کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے، جبکہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دل میں یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ جیسے ہم عام طور پر بھی ایک دوسرے سے کسی کی بات کر رہے ہوں، کوئی پرانا واقعہ یاد کر رہے ہوں اور وہ بندہ آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے، ابھی ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے، یعنی کسی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ ذکر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک بدو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، مجھے تو بس کوئی ایک چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ بس پھر یہ کر لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی جو کام بھی کرو دل میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد رہے۔ اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرنے لگیں تو فوراً ہمیں اللہ یاد آ جائے اور ہم اس سے رک جائیں، اور جب ہم جھوٹ بولنے لگیں تو فوراً اللہ کو یاد کریں اور جھوٹ سے بچ جائیں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، بلکہ ذکر کی سب سے بہترین شکل ہے۔ تو پھر ذکر کے حوالے سے نماز ہی کافی ہے، یعنی اس کے بعد مزید کسی ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت 103 پر ذرا غور کریں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی یہاں پہ یہ کلیئر کر دیا گیا کہ ذکر سے مراد ہے کہ نماز کے علاوہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے۔ پھر آگے چل کر منافقوں کی خصوصیات اور ان کا انجام واضح کیا گیا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، یعنی منافق ہو گئے، تو اللہ یقیناً انہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر ساتھ کہا گیا منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی ایک تو عذاب اور اس پر دردناک، تکلیف دہ، پینفل پنشمنٹ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی منافق اور کافر یہ برابر ہیں، دونوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بلکہ اگلی آیت میں تو مزید منافقین کے حوالے سے یہ کلیئر کیا گیا کہ منافق تو یقیناً
جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلکہ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم طہر قلبی من نفاق وعملی من ریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، کہ اے اللہ مجھے نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بنی اسرائیل کے حالات بتائے گئے اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے اور رفع آسمانی کا ذکر ہے، اور یہ کلیئر کیا گیا کہ ان لوگوں نے انہیں ہرگز قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا ہے۔ پھر مختلف انبیاء اور رسول کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے سب کی طرف وحی کی، بالکل اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور کچھ رسولوں کے تو نام ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں اور کچھ کے ہم نے نہیں بتائے۔ پھر نیکسٹ آیات میں اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کی عظمت واضح کی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی پیدائش، زندگی اور نبوت کے بارے میں کلیئر کیا گیا۔ اور پھر اس سورت کی آخری آیت میں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے ایک منفرد کیس کو بیان کیا گیا، یعنی کلالہ، ایسا شخص جس کا نہ کوئی باپ ہو اور نہ کوئی اولاد ہو، تو ایسے شخص کی جائیداد کیسے تقسیم کی جائے، کیونکہ اس پر اب وہ ریگولر وصیت والے قوانین تو اپلائی نہیں ہوں گے، تو اس لیے اس کو سیپریٹ بیان کر دیا گیا۔ اور یہیں پہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔